یہ سارا
کیا بیتی دل پہ آپ کے کچھ تو بتائیے کیا بیتی دل پہ آپ کے کچھ تو بتائیے چھینی گئی سکینہ کی جب سہرا میں قتل کر دیا پیاسا ہی شمر نے سہرا میں قتل کر دیا پیاسا ہی شمر نے آنے ہندوستان حسین کیوں رو رہا عباس یاد آتے ہیں زینب کو بار بار عباس یاد آتے ہیں زینب کو بار بار جگڑی ہوئی ہے رسی سے سب بیویاں حسین کیوں رو رہا تم کو سننے میں پھر نہ آئے گا یہ لہجہ رسول اکبر چلے ہیں آخری دینے حسین کیوں رو رہا تم کو کفران ہے مچا ہوا اختر زمین پر کفران ہے مچا ہوا اختر زمین پر روتا ہے سن کے نوحہ تیرا آسمان حسین کیوں رو رہا تم کو یہ سارا جہاں حسین کیوں رو رہا ایک بار بابا کے بلند نعرے سے رہو ایک منقبت کے چند اشعار حاضر کروں پیغام خدا خلق میں یوں آمنا
یوں عام نہ ہوتا پیغام خدا خلق میں یوں عام نہ ہوتا شبیر نہ ہوتے تو یہ اسلام نہ ہوتا شبیر نہ ہوتے تو یہ اسلام نہ ہوتا احمد کی وصیت پہ عمل کرتی کرو احمد کی وصیت پہ عمل کرتی کرو جو آج ہے یہ دین کا انجام نہ ہوتا جو آج ہے یہ دین کا انجام نہ ہوتا اور سجدے میں کٹاتی نہ اجر سر والا سجدے میں کٹاتے نہ اجر سر والا مفہوم نمازوں کا کبھی عام نہ ہوتا مفہوم نمازوں کا کبھی عام نہ ہوتا ایک شعر باب روایت کی شان میں ہے لیکن آپ اس بار بابا سے بلند نعرہ سلوات پیاسے نہ پلٹتے ابا نعرہ سلوات پیاسے نہ اگر نہر سے پیاسے نہ پلٹتے آپاس اگر نہر سے پیاسے نہ پلٹتے دنیا میں وفاؤں کا کہیں نام نہ ہوتا دنیا میں وفاؤں کا کہیں نام نہ ہوتا آباد اگر نہر سے پیاسے نہ پلٹتے دنیا میں وفاؤں کا کہیں نام نہ ہوتا پیاسے نہ سوال ہوتی نہ اگر سے پیغمبر کی شہادت ہوتی نہ اگر سے
کبھی یوں عام نہ ہوتا جو کام کیا سکتے رسول رسول عربی نے دنیا میں کسی اور سے یہ کام نہ ہوتا دنیا میں کسی اور سے یہ کام احسان ورنہ قربانی شبیر کا احسان ورنہ اسلام بھی ہوتا تو یہ اسلام نہ ہوتا اسلام بھی ہوتا تو یہ اسلام نہ ہوتا پیغام خدا خلق میں یوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیلنا حاضا الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات احسان کا بدلہ سوائے احسان کا کچھ نہیں ہو سکتا اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم احسان فراموشی نہ کریں بلکہ احسان کو یاد رکھیں اور اللہ نے احسان کی بات کی ہے چھوٹے اور بڑے احسان کی بات کی بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ احسان کو یاد رکھو چاہے احسان چھوٹا ہو چاہے احسان بڑا ہو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور احسان کو بھلا دینے والا احسان فراموش کہلاتا ہے
اور اللہ کو احسان فراموشی قطعی طور پر پسند نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، اور ایک بندہ اگر دوسرے بندے کے اوپر احسان کر رہا ہے تو اس بندے کو یہ چاہیے ہے کہ میرے بندے کے کیے ہوئے احسان کو یاد رکھے، یہی اس کی بندگی ہے اور یہی مجھے پسند ہے۔ وہی ہوئی بات ہے جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ خداوند عالم نے یہ کہہ کے اس بات کو واضح کر دیا کہ جب بندوں کے احسانات کو بھلا دینا مجھے پسند نہیں ہے تو پھر اس کا احسان کہ جس کا احسان سارے اسلام پر ہے، میرے دین پر ہے، اس کے احسان کو اگر کوئی بھلا دے گا تو وہ مجھے کیسے پسند ہوگا۔ اور وہ محسن اسلام ذات جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ ابو طالب کے احسان کو کوئی بھول جائے یہ بھی خداوند عالم کو پسند نہیں۔ رب ابو طالب کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی ابو طالب کے احسان کو بھول جائے، لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس احسان کو یاد رکھو اور احسان کے بدلے میں احسان کرو۔ اب جب احسان کے بدلے میں احسان کی بات آتی ہے تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احسان کا بدلہ ہم اس طرح سے ادا کر دیتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے اگر احسان کیا اور دین اور مذہب اور اسلام کو بچایا اور اسلام پر، دین پر، مذہب پر، ہم پر، سب پر احسان کیا تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اولاد ابو طالب کو مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر کرنے لگتے ہیں، لہذا یہ احسان کا بدلہ ہو گیا۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے ہم خداوند عالم کے احسانات کو ڈھونڈنا شروع کریں اور سوچیں تو ہم ہر طرف سے اس کے احسانات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ انسان چاروں طرف اگر گھوم کے دیکھے تو سوائے اللہ کے احسان کے اور کچھ نظر نہیں آتا، لیکن کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ دیکھنے کی صلاحیت اس کا احسان، طاقت گویائی اس کا احسان، طاقت سماعت اس کا احسان، رگوں میں حرارت، خون میں حرارت یہ اس کا احسان، ہاتھ پیروں میں جنبش یہ اس کا احسان، اچھے خاندان میں پیدا ہو جانا یہ اس کا احسان، مومنین کے درمیان رہنا یہ اس کا احسان، پاک تینت یہ اس کا احسان، یہ سانس کا آنا جانا یہ اس کا احسان، محمد رسول اللہ کہنا یہ اس کا احسان، اسلام میں رہنا یہ اس کا احسان، محبت اہل بیت کے دل میں جگہ پانا یہ اس کا احسان، یہ اس کی نعمت۔ تو ہم تو ہر طرف سے اس کے احسانات سے گرے ہوئے ہیں اور ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ اس کے احسانات میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ دیکھیے اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد بھی ہم اس سے احسانات کی دعا مانگنے کرتے ہیں کہ پروردگار ہم پر احسان فرما، ہم پر احسان فرما، اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے، ایسا احسان کرنے والا ہے کہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی صاحب یہ سوچے کہ ہمیں اللہ کے بھی احسانات کا بدلہ احسان سے دینا ہے، لہذا اس نے خلق کر کے ہم پر احسان کیا تو ہم بھی پلٹ کے اس پر احسان کریں اور اس کے احسان کے بدلے میں احسان یہ کریں کہ صاحب اللہ اکبر کہیں، سر سجدے میں رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادتیں کریں اور اس کے بعد کہیں تو نے ہم پر احسان کیا، ہم نے تجھ پر احسان کیا، تو نے ہمیں خلق کر دیا تو ہم نے تیری ربوبیت کا اعلان کر دیا، ہم نے تیرے نبی کو مان لیا، ارے بھائی ہم نے تیرے آگے سر جھکا دیا اس لیے کہ تو نے ہی ہمیں خلق کیا تھا، لہذا بات برابر ہو گئی، تو نے ہم پر احسان کیا، ہم نے تجھ پر احسان کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہم نے تجھے دے دیا۔ تو اب یہاں پر جواب کیا آئے گا؟ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا تو آپ نے اللہ کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا۔ ارے بھائی یہ بھی اسی کا احسان ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کا احسان ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے یہ کیسے احسان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں توفیق دی کہ تم نماز پڑھو، تب تم نے نماز پڑھی، میں نے تمہیں عبادت کی توفیق عطا کی تب تم نے نماز پڑھی، تب تم نے عبادت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں یہ بھی اس کی دی ہوئی توفیق ہے، یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے بلکہ اس کی توفیق ہے جو اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جب اللہ توفیق دیتا ہے تو نماز روزہ ہوتا ہے، وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ ہم حسین حسین کر رہے ہیں تو حسین
توفیق عطا فرمائیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسے احسانات ہیں کہ جن کے احسان کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن نہیں ادا کر سکتے۔ تو اب جب احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے سکتے تو پھر کیا کریں؟ مجبور ہو گئے۔ اور وہ کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھئی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوری توجہ جاؤ، شاید کوئی نئی بات ہو کہ جو ہمارے بچوں کے لیے کام آئے، ہم بزرگوں کے لیے تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے کہ بزرگ تو ماشاءاللہ خود ہمیں بتانے والے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بزرگی کی فہرست میں ہمارا بھی نام جڑ گیا ہے، تو ہمارے حفاظت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھئی دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ احسان کا مسئلہ، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں خلق کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق عطا کیا، جو کچھ ہے ہمارے پاس یہ سب اس کا احسان ہے۔ تو اب اس احسان کا بدلہ کیسے ادا ہو؟ اس لیے کہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں اس کے نام پر قربت اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی میرا احسان ہے، لیکن یہ بھی میرا احسان ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہو سب میرا احسان۔ تو اب احسان کے بدلے میں کیا کریں؟ تو پھر معلوم ہوا کہ جب احسان کا بدلہ احسان سے نہ ادا ہو سکے تو پھر ایک کام ہوتا ہے۔ ان کا صاحب ہو کیا؟ مثال کے طور پر میں کسی جگہ کے اوپر گیا، کسی صاحب کی آپ سمجھ لیں کہ مثلا کسی کی دکان ہے اور دکان کے اوپر میں جا کے بیٹھا، اور جب میں جا کے وہاں پر بیٹھا تو پھر وہاں کے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں دکھائیں، اور جب چیزیں ہمیں دکھانے کے ہم اپنی مثال لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کام مولویوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہمارے اور مولوی محبت کے نام پر نیا نے کیا کیا لے جاتا ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ سلام پڑھے محمد۔ دیکھیے میں اپنی سب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا آپ کو نہیں برا لگنا چاہیے۔ سلام پڑھے محمد۔ کسی کے گھر میں گیا، کسی کی دکان پر پہنچا، اور جب میں دکان میں پہنچا تو ان کے سامان کو دیکھا، ماشاءاللہ کیا کہنا، آئے یہاں تو آپ اپنے برکت ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کے بعد دعائیں بھی پڑھی ہوں، برکت بھی پڑھی ہوں، کی سیٹ پر بھی جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد چیزوں کو دیکھے گا اچھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اچھا بھائی یہ کتنے، ارے چندہ آپ کو چاہیے آپ لے جائیے۔ نہیں ایسے کیسے لے جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی اس کی آپ قیمت لے۔ اچھا بھائی یہ کتنے، ارے چندہ آپ کو چاہیے آپ لے جائیے۔ نہیں ایسے کیسے لے جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی اس کی آپ قیمت لے لیجیے۔ تو ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، آپ سے کیا قیمت لینا؟ ارے نہیں بھائی کچھ تو لے لیجیے۔ ارے نہیں سرکار آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ لے جائیے۔ اب وہ بیچارہ مرد ہے، وہ پیچھے لگا ہوا ہے، نہیں آپ لے جائیے۔ ہم جناب نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف زبان سے دل کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا بات ہے محمد کہ یہ بار بار کہے کیوں جا رہا ہے کہ لے جائیے، اس کو چاہیے کہ یہ باندھ کے دے دے، دل کی بات الگ ہے۔ لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں صاحب آپ لے جائیں گے، نہیں ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا نہیں ہے اگر تو پیسے لے لیجیے، قیمت لے لیجیے۔ ارے بھائی مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ جناب ہیں ذاکر اہل بیت ہیں، مولانا ہیں، قبلہ ہیں، اور یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پسند آئی آپ چیز لے جائیے۔ نہیں ہم ایسے نہیں لیں گے۔ ارے آپ کچھ تو لے لیجیے، پوری توجہ سنیے گا۔ اب یہاں کچھ پر آ گئے، اب آ گئے کچھ پر کے، اچھا کچھ تو لے لیجیے، کچھ تو لے لیجیے، اس لیے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ہم نے فری دی ہے، لہذا کچھ تو لے لیجیے تاکہ آپ کا منہ بند رہے، چیز بھی آپ کی چلی جائے اور منہ بھی بند رہے۔ پوری توجہ تھا، اب کچھ تو لے لیجیے۔ ارے بھائی کیا لے لیں بھائی، کتنا لے لیں؟ ارے چھوڑیے مولانا، اگر ٹھیک ہے آپ کو دے رہی ہے، چلیے 10 روپے دے دیجیے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ برابر ہوتا ہے 1000 روپے کی چیز 10 روپے میں لے لی، نہیں دیکھیے 1000 روپے کی چیز 10 روپے میں لے لی۔ حالانکہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن سے میں فری میں لیتا ہوں۔ ہم نے 10 روپے دیے، چیز اٹھائی، لے کے چلنے لگے، اور اس کے بعد کہا بھائی بہت بہت شکریہ۔ پوری توجہ سنیے، میں نے شکریہ کیا، جب آپ نے خرید کیا تو شکریہ کیوں؟ بھائی شکریہ کیوں؟ فلاں دکان سے آپ نے ترکاری خریدی تھی، شکریہ نہیں کہا؟ جہاں آپ نے شکریہ کیوں کہا؟ کہہ لگے آپ سمجھے نہیں، اس نے ہمیں ترکاری دی تھی مگر پورے پیسے لیے تھے، انہی نے کم لیے، تو ہمیں اخلاقاً کم سے کم شکریہ تو کہنا ہی پڑے گا۔ نہیں تو جو فرما رہے ہیں شکریہ تو کہنا ہی پڑے گا۔ اب سمجھ میں آیا، اگر کم قیمت لی جاتی ہے، کم قیمت لی جاتی ہے تو شکریہ کہا جاتا
کا بدلہ احسان سے نہیں دیا جا پاتا، کم قیمت پہ سودا ہو جاتا ہے، لیکن کم قیمت پہ سودا ہو جاتا ہے تو کم قیمت قبول کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، کم قیمت ادا کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن سارے معاملات اپنی جگہ، اللہ نے بھی ایک سودا کیا۔ اس نے بھی ایک سودا کیا۔ کیا سودا کیا؟ بھئی کیا سودا کیا؟ آج جا کے قرآن پڑھئے گا، دیکھیں میں کسی جناب والا کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، اللہ میاں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، سب سے بڑے وہی ہے اور سب سے بڑی ان کی کتاب ہے۔ اب اسے بھی کچھ چاہیے تھا، اس نے کہا کہ مجھے اپنی ذات کو پہچنوانے کے لیے، پوری دولت رہا ہوں، پہچنوانے کے لیے ایک نفس چاہیے ہے۔ کون ہے جو مجھے نفس دے؟ ساری کائنات کو دیکھا، اتنے بد نفسے ملے، ایسے ملے کہ کیا کہا جائے۔ گھوم کے اپنے حبیب کی طرف دیکھا، اب تم ہی تو میرے دوست ہو، میرے حبیب ہو، میرے حبیب مجھے ایک نفس چاہیے ہے۔ ہاں پروردگار تجھے نفس چاہیے ہے، ٹھیک ہے، اب وہی لے لے نفس جس کا نفس میں نے لیا۔ کہاں ملے گا؟ کیس وقت میرے گھر میں میرے بستر پر آئے، میرے گھر میں میرے بستر پر ہے، پلٹ کے دیکھا یا علی مجھے نفس چاہیے ہے۔ اب جملہ سنیے، پروردگار تجھے نفس چاہیے، لے لے، نہیں ایسے نہیں لوں گا، بیٹے ڈالو۔ ارے پروردگار کیا بات کرتا ہے، تیرے ہاتھ سودا تیرے ہاتھ بیچوں، ارے تجھے چاہیے تو لے لے۔ آدم کو علم کی ضرورت ہوئی تو کیا تو نے علم بیچا؟ تقویٰ چاہیے تھا تو کیا منہ نے خریدا؟ ابراہیم کو خلت چاہیے تھی تو کیا تو نے خلت بیچی تھی؟ ارے میرے علی کیا بات کرتے ہو؟ تو پروردگار ساری کائنات کو جو چاہیے تھا تو نے یہی دے دیا۔ اب وہ موقع آیا ہے کہ جب تجھے بھی کچھ چاہیے ہے، تجھے کچھ چاہیے ہے تو میں تجھ سے سودا کروں؟ ارے میں تیرے ہی سے بات کا مظہر ہوں، جب تو یہی دے دیتا ہے میں کیا سودا کروں؟ نہیں، میرے علی مجھے چاہیے اور مجھے چاہیے اور خریدنا بھی ہے۔ علامہ اختر زیدی یہاں پر ایک خوبصورت جملہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں جب پروردگار نے آواز دی کہ نہیں مجھے خریدنا ہے، مجھے قیمت بتاؤ، تو علی نے مسکرائے کہا ٹھیک ہے، اب اگر قیمت ہی دینا ہے تو دے دے۔ کیا دے دوں؟ جو تیری مرضی۔ دینے پر تو فروخت کرنے والا یہی تو کہتا ہے دے دے بھائی جو آتی مرضی ہو دے دے۔ وہی علی نے پلٹ کے آواز دی جو تیری مرضی۔ اللہ نے علی کے نفس کو دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا، اور اس کے بعد جب نفس کے ہم پلہ کچھ نظر نہ آیا
قیمت ہے اس کی مرضی. علی کے نفس کی قیمت ہے اس کی مرضی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی مرضی کی اہمیت ہے وہی علی کے نفس کی اہمیت ہے، اور جو علی کے نفس کی اہمیت ہے وہی اس کی مرضی کی اہمیت ہے. اب اللہ نے مرضی تو دے دی علی کو، نفس لے لیا اللہ نے. نفس گیا وہاں، مرضی آ گئی یہاں. پوری توجہ سنیے گا. مرضی مل گئی علی کو، نفس مل گیا اللہ کو. لیکن نفس مل گیا اللہ کو. اب بعد رسول لوگ دوڑے دوڑے علی کے پاس آئے، یا علی بیعت کیجئے. اس میں بڑی بحثیں ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بھی علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں. بار ان کا علم اپنی جگہ، یہاں تو کوئی علم تو ہے نہیں، 2 2 4 ایسے آگے مجھے کچھ آتا نہیں. میں تو سیدھی بات جانتا ہوں. بیعت کے معنی نفس کا بیچنا. تو اگر بیعت کا سوال شب ہجرت سے پہلے کیا گیا ہوتا تب ہم بحث کرتے کہ بیعت کی یا نہیں کی. جب شب ہجرت کے بعد ہوا ہے تو سیدھی بات علی بیعت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بیعت کے معنی نفس بیچنا. تو جس کے بعد نفس ہو وہ بیچے، جس کے پاس ہو وہ بیچے. کہ نفس تو اللہ کے بعد ہے، تو اگر بیعت لینا ہے تو اللہ سے مانگیے، اور بھول کے بھی اس کے بعد چاہیے گا نہیں، کیونکہ جو گیا وہ گیا. ان سے ہو گئی خطا. پوری توجہ سنیے، خطا. اور جب ان سے ہو گئی خطا، ہو گیا گناہ، ہمارے سے کے پاس چلے گئے خریدنے کے لیے، کہ جس کے بعد نفس نہیں تھا. اور خریدنے گئے تھے تو کس کا نفس خریدنے گئے تھے؟ اللہ کا. تو سوچا گناہگار ہو گئے. تو اب یہ تو اتنے بڑے گناہگار تھے کہ ان کی نظر میں اس گناہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. لیکن آپ نے لعنت کر کر کے اولادوں کو سدھار دیا. ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ گڑبڑ ہوئی، تو نام کے آگے لکھنے لگے رضی اللہ. یہ وہی غلطی جو انہی نے کی تھی وہی یہ کر رہے ہیں. رضی اللہ رضی اللہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، رضا مل جائے. اب ادھر سے آواز ہے کیسے راضی ہو جاؤں؟ جو نہیں راضی ہو سکتا. ہم علی کے پاس گئے تھے تو کہنے کے بیعت نہیں کر سکتے. اب تجھ سے کہہ رہے راضی ہو جاؤ تو تو راضی نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ مرضی اس سے مانگ رہے تھے جس کے بعد مرضی نہیں، اور نفس اس سے مانگ رہے تھے جس کے بعد نفس نہیں. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ رضی اللہ، اللہ راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، راضی ہو جائے. یہ راضی ہو جائے بتا رہا ہے کہ ابھی تک راضی نہیں ہوا.
اچھا ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، پورے چیلنج سے میں کہہ رہا ہوں، آج یہاں چوراہے والی مسجد سے لے کے اور خانہ کعبہ کے حرم تک جتنے مولوی یا مؤذن یا خطیب ان کے جو بھی ہیں، ان سب سے پوچھئے کہ رضی اللہ لکھا ہوا کہ یہ کیا لکھا، کہیں گے رضی اللہ۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے بلدالین۔ اب ہم ٹوکتے ہیں رمضان میں خاندان کیسے پڑھ رہے ہو، کیونکہ چاہنے والے نمخار بگے ہوئے لوگ ہم کو سمجھائیں اگر میں وہاں کا تلفظ ہے، ہمارا کیا حماقت کی باتیں کرتے ہو، اگر تلفظ ہے تو خالی بلد تعلیم ہے، رضی اللہ کو رضی اللہ کیوں نہیں کہا؟ رضی اللہ کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یہاں بھی دال کا استعمال ہو، یہاں بھی دال کا استعمال، اے آپ سمجھے نہیں، وہاں کا مسئلہ الگ ہے، وہ لوگ ہمیشہ دال کو دال ہی پڑھتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے عرض کیا کہ اگر ہر ذات کی جگہ دال ہی استعمال کرنا ہے تو بڑی مشکل ہو جائے۔ ایک مولوی صاحب کی بیوی کو اگر مرض ہو گیا تو یہی کہیں گے ہماری بیوی کو مرض ہو گیا، سلوات پڑھے محمد، ہمارے لیے ہر جگہ سے یہی گڑبڑ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے، پوری بات بتا رہا ہوں، قرآن پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے، باقی سب جگہ صحیح، دیکھیے باقی سب جگہ صحیح، صرف قرآن کا مسئلہ آئے گا تو غلط پڑھیں گے، اب تم صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر خالی قرآن آیا ہوتا تو قاعدے سے پڑھتے۔ اللہ نے آواز دی، ہم نے قرآن اور نور مبین کو ساتھ ساتھ بھیجا، تم نے نور کو چھوڑ دیا، جب اندھیرے میں پڑھو گے جب چاہے دیکھئے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، یہاں آدمی بدل رہا اختلاف پڑھے محمد مقصد کلام یہ ہے کہ صرف اگر عداوت ہے تو آل محمد سے عداوت ہے تو آل محمد سے عداوت ہے، آل محمد کو چھوڑ دیا لہذا کچھ بچتا نہیں۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے، میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہے، میری اطرت ہے۔ تو اب ظاہر بتا دیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ گئے کہ یہ دونوں آپس میں ہرگز جدا نہیں ہوں گے، لیکن ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ تو اب رسول کہیں گے جدا نہیں ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں ایک چاہیے، تو اب ایک جیسا ملے گا جانتے ہی ہیں۔ خدا کی قسم اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن تو خود ہی اپنا دامن چھوڑا جائے۔ قرآن نے آواز دی کہ ہم اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، اہل بیت نے فرمایا کہ ہم اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے، اسی لیے نو کے نازہ سے تلاوت کر کے بتایا کہ سر اور تن جدائی ممکن ہے لیکن ہم نے اور قرآن سے جدائی ناممکن ہے۔ عزیزوں، آج کی مجالس اختتام پر پہنچ، ادا کے 2 دن ختم ہو گئے، 2 محرم ہو گئی، حسین کربلا پہنچ گئے، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے،
आज़िज़ान मोहतरम, घर को लुटाने के लिए हुसैन करबला पहुंचा। मैं क्या अर्ज करूं, आप दिन रात आपका हुसैन का गम मना रहे हैं। एक मजलिस से दूसरी मजलिस में, दूसरी मजलिस से तीसरी मजलिस में, तीसरी मजलिस से चौथी मजलिस। आप समझ रहे हैं कि खाली आप ज़हमतें हो रही हैं और आप हुसैन के लिए ज़हमत उठा रहे हैं। आप यकीन जानिए कि अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आपका हुसैन को भी बड़ी तकलीफ, आपका हुसैन को भी बड़ी अज़ियत पहुंचती है इस बात से कि जब कोई उनका आज़ादार परेशान होता है। जो हज़रत करबला मौला के हैं वो देख के आए हैं, हमें मालूम। जो नहीं गए हैं मौला हुसैन उन्हें बहुत जल्द अपने रोज़े को बुलाए और अपने रोज़े की ज़ियारत कराए। करबला मौला से कुछ फासले पर एक मकाम है, एक जगह है जिसे शहर हिल्ला कहते हैं। वहाँ भी ज़ियारत करने के लिए लोग जाते हैं सब। वहाँ से एक बीवी आका हुसैन के रोज़े पर 30 बरस से मुसलसल आ गई। एक रोज जब वो आई तो आने में ताख़ीर हो गई। मजमा बहुत ज्यादा अंदर दाखिल न हो सकी। जब मजमा कम हुआ तो ये बीबी रोज़े के अंदर दाखिल हुई। जरिए अफसर से निपट के बैन करना शुरू हुई। कभी उन्होंने मोहम्मद को याद किया, रोई। कभी कासिम का पामाल लाशा याद आ गया। कभी अब्बास के शगड़े हुए शानों पर आंसू बहाए। कभी उजड़ा हुआ गहवारा याद किया। कभी हुसैन की तशनगी का मातम किया। दरबार बर्खास्त करने का वक्त आ गया। खादिम ने इसको रोते हुए देखा और उसके बाद उसने रोज़े को बंद करना शुरू किया। रोज़े को बंद करते करते इसके करीब पहुंचा का बीबी दरबार बर्खास्त करने का वक्त है, तुम अपने घर चली जाओ। ये बीबी कुछ गरागोश थी, कुछ रिफ्तत का जोश था, न सुना। खादिम दूसरे दरवाजों को बंद करता हुआ फिर आया। उसने देखा फिर वहीं बैठी हुई रो रही है, तो फिर इसने कहा कि तुम अपने घर चली जाओ। इसने फिर न सुना। तो जब सारे दरवाजे बंद कर लिए, एक दरवाजा खुला रह गया, तो खादिम ने आके फिर टोका। इसने फिर न सुना। इसके हाथ में जारोब थी। इसने वो जारोब उस बीवी की पुष्ट को मार दी और उसके बाद कहा कि मैं तुझसे बार बार कह रहा हूँ कि दरबार बर्खास्त करने का वक्त है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। एक ज़ईफ़ा ने बिलबिला के खादिम की सूरत देखी। तो खादिम से कुछ न कहा। शहजादे अली अकबर की ज़री पर हाथ रखा और शहजादा हुसैन की ज़री पर हाथ रखा और दोनों की ज़रियों को सहारा दे के खड़ी हुई। फिर दोनों हाथों से ज़री को पकड़ के हिलाया और उसके बाद एक जुमला कहा, मेरे सैयद आका, मैं आज 30 बरस से आती थी, आपके मसाइब को याद करके रोती थी। आका, आज मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल गया। आका, जा रही हूँ, अब कभी ना आऊँ। ये कह के बीबी अपने घर चली गई। दरबार बर्खास्त हो गया। निस्फ शब गुजरने लगी। एक आवाज सैयद मेहंदी के कानों में पहुंची, जो उस वक्त के लिए बर्दाश्त थे दरबार इमाम हुसैन। वो फरमाते हैं कि मेरे कानों में एक आवाज आई कि कोई मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है, सैयद मेहंदी, सैयद मेहंदी। सैयद मेहंदी कहते हैं, मैंने पूछा कौन मुझे बड़ी देर से पुकार रहा है, सामने क्यों नहीं आता? तो आवाज आई, भाई सैयद मेहंदी, ये गरीब हुसैन तुम्हें मुझे सुनना था कि सैयद मेहंदी कहते हैं, मैं सर्व पाप रहना और अब जो मैं रोज़े के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि रोज़ा खुला हुआ है, शब रोशन है। आका हुसैन ज़रिया अक़दस से ताब कमर, यानी कमर तक बाहर तशरीफ़ फरमा। इस आलम में कि एक हाथ अपना कमर पर रखे, एक हाथ अपना ज़रिया अक़दस पर रखे। कहते मैंने सलाम किया
सैयद मेहंदी तुम्हें मालूम है कि अब्बास के ऊपर क्या मुसीबत गुजरी? फरमाते हैं मेरा भैया वो भैया है कि जब कोई शहीद घोड़े से गिरता था तो सबसे पहले हाथों का सहारा लेता था। मेरा अब्बास जब घोड़े से जमीन पर आया है तो ए हुसैन आओ या ज़ादार तुम्हें कुर्बान दे रहे हैं। ए सैयद मेहंदी तुम ही बताओ कि अब्बास के मरने का गम कम कैसे हो जाए? ये चेहरे पर लहू कैसा आएगा? सैयद मेहंदी ने पहचाना ये मेरे अली असगर का लहू है। कहा था ये सीने पर लहू कैसा आएगा? तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे अली असगर का लहू है। सैयद मेहंदी कहते मैं रोने लगा। मैंने पूछा आका क्यों याद फरमाया? क्या सैयद मेहंदी वो सब गम तो थे लेकिन आज मुझे एक सदमा और आका किसने गुस्ताखी की? क्या सैयद मेहंदी